سب سے پہلے نمبر پر وہ چیز جو ویسے مال ہو، پیسہ ہو، جو خراب ہونے والی نہیں ہے. یہ میرے اس جملے پر غور رکھیے گا. وہ چیز جو خراب ہونے والی نہیں ہے. پیسہ خراب نہیں ہوتا، روپیہ 100 روپیہ 200 روپے پڑا بھی رہے تو خراب نہیں ہوتا. وہ چیز جو خراب نہیں ہوتی، ایسی چیز کو اٹھانا، کہیں بھی پڑی ہوئی ہے اس کو اٹھانا یہ بندے کے لیے جائز نہیں ہے. مت اٹھائیں اس کو، جہاں پڑی ہے اس کو پڑا رہنے دیں. یہ پہلا مسئلہ ذہن میں رکھیں، بالکل نہ اٹھائیں. اگر اٹھانا چاہتے ہیں تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اس کا مالک تلاش کروں گا. یہ ہے کس کی؟ میں مالک تلاش کر کے یہ اس تک پہنچاؤں گا. اگر نیت میں یہ آ جائے کہ مالک میں نے کوئی نہیں تلاش کرنا، بس چیز مل گئی، اٹھا کے جیب میں رکھی اور گئے، موجیں کرتے. وہ ایک پرانے دور میں بچپن میں نے ایک کہاوت سنی تھی، ایسے ایک مشہور مقولہ تھا، لبی چیز خدا دی، نہ دلے دی نہ پا دی. کہنے لبی چیز اللہ پاک دی سی، بس سونے ساڈی ہو گئی، زمین تو لبی بس ساڈی ہے. ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہ چیز کسی نہ کسی کی ہے. ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جو شخص وہ چیز اس نیت سے اٹھائے کہ میں اپنے استعمال میں لاؤں گا، جس کی ہے اس تک نہیں پہنچاؤں گا، تو آپ فرماتے ہیں ایسا سوچ کر اٹھانے والا بندہ گمراہ ہے، گمراہ ہے، غلط رستے پر جا رہا ہے. بلکہ اس کو نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں یہ چیز اٹھاتا ہوں اس لیے کہ میں اس کا مالک تلاش کروں گا اور اس تک وہ چیز پہنچا دوں گا. دوسری حدیث پاک، اس نیت سے جو چیز اٹھائی ہے کہ میں مالک تلاش کروں گا اور وہ چیز بھی ایسی ہے جو خراب ہونے والی نہیں ہے، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اس شخص کو چاہیے کہ 1 سال تک، اور دوسری روایت میں 3 سال تک اس چیز کا اعلان کروائے. کتنا سال؟ 1-2 دن نہیں، ہمارے ہاں 1-2 دن اعلان کرواتے ہیں. اب اس دور میں اعلان کروانا بڑا آسان ہے. یہاں سپیکر پر اعلان ہو سکتا ہے، موبائلوں پر اشتہار آ سکتے ہیں، فیس بک پر اشتہار آ سکتے ہیں، ویڈیو بن سکتی ہیں، اخبار کے اندر اشتہار آ سکتا ہے. تو ایسی چیز ہے جو خراب نہیں ہوتی، اس کی تشہیر کرنا، اعلان کرنا 3 سال تک بندے پر لازم ہوتا ہے. اگر مالک مل جائے تو اس کو دے دے، اگر نہ ملے تو وہ چیز اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لا سکتا، بلکہ اس غیب بندے کے نام پر، نامعلوم افراد کے نام پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر یہ کہے کہ مولا تو جانتا ہے کہ یہ چیز کس کی ہے، مجھے نہیں علم، تو جانتا ہے، تو میں یہ اس کے نام پر صدقہ دے رہا ہوں. اب اگلا مسئلہ سنیے. صدقہ دے دینے کے بعد اگر وہ شخص آ جاتا ہے اور آ کے بتاتا ہے کہ بھئی اس طرح کی میری چیز تھی اور میں نے سنا کہ تم اعلان کروا رہے ہو، تو اس بندے پر لازم ہے کہ جس کو صدقہ دیا تھا اس کو تلاش کرے. اگر وہ مل جائے تو وہ چیز اس سے لے کر اس کو واپس دے دے، اور ویسی ہی چیز اس کو بھی دے جس کو صدقہ دیا تھا، کیونکہ صدقہ دے کر واپس لینا جائز نہیں ہے. صدقہ دے کر واپس لینا حرام ہے. صدقہ دے کر یا ہبہ دے کر، گفٹ دے کر واپس لے لینا، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کتا اپنے منہ سے کہہ کر دینے کے بعد دوبارہ اس کو چاٹ لیتا ہے. تو کسی کو گفٹ دے کر اس سے واپسی کا مطالبہ کرنا یہ ایسے ہے. لیکن اس مقام پر یہ واپسی کا مطالبہ اس لیے کرے گا کہ یہ چیز میری نہیں تھی، یہ چیز کسی کی ہے، مالک اصل آ گیا ہے، لہٰذا یہ چیز تم اسے دے دو
اور اس کے بدلے میں ایسی ہی چیز میں تمہیں اپنے پلے سے تحفہ اور ہدیہ کے طور پر پیش کروں گا۔ یہ ضروری ہے اس بندے پر۔ یہ وہ چیز ہے جو خراب نہیں ہوتی۔ اب اگر وہ شخص نہیں آتا، اس نے تحفہ دے دیا، میدان حشر میں جب چیزوں کا حساب لیا جائے گا کہ یہ چیز کہاں سے آئی، کہاں خرچ کی، کہاں سے لی، کدھر خرچ کی، تو اس وقت اس پین کا یا اس پینسل کا یا اس روپے کا، درہم کا، سکے کا بھی حساب جب ہو رہا ہوگا، تو تب اس بندے کے پاس ایک عذر ہوگا یہ والا کہ مولا مجھے ایک چیز ملی تھی، میں نے اپنے استعمال میں نہیں لائی بلکہ میں نے اس فلاں بندے کے نام پر جس کی وہ تھی وہ غائبانہ طور پر صدقہ کر دی تھی، اور تجھے علم ہے کہ میں نے تجھے گواہ بنایا تھا۔ تو وہاں میدان حشر میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بندہ اس چیز کے حساب سے بچ جائے گا، اور اگر اپنے لیے استعمال کر لیا تو پھر اس بندے کی وہاں گرفت ہو سکتی ہے۔ بڑا سخت مسئلہ ہے یہ والا گمشدہ چیز ملنے کا۔ اب دوسری صورت، اگر چیز ایسی ہے جو خراب ہو سکتی ہے، مثلا فروٹ ملا، رستے میں پڑا ہوا کوئی سبزیاں مل گئیں، اس طرح کی کوئی جو اشیاء ہیں جو خراب ہو سکتی ہیں، اگر یہ نہ اٹھائے تو اس سے کسی قسم کی پوچھ گچھ نہیں ہے، لیکن اگر یہ اٹھا لیتا ہے تو اٹھاتے ہوئے اس بندے کو چاہیے کہ یہ آس پاس لوگوں کو گواہ بنائے، جس مقام سے اٹھایا وہاں کے آس پاس لوگوں کو گواہ بنا لے کہ یہ چیز میں یہاں سے اٹھا رہا ہوں، یہ دیکھ لو اتنا وزن ہے اس کا، یہ چیز ہے۔ یہ گواہ بنانا اس لیے لازم ہے کہ کہیں جو بعد میں آیا چیزیں اپنی تلاش کرتے ہوئے وہ زیادہ کا مطالبہ نہ کر دے، یہ نہ کہہ دے کہ چیز اتنی نہیں تھی بلکہ وہ اتنی تھی، تو یہ وہاں سے گواہوں کو بنا کر جب گیا ہوگا تو اس کے اوپر وہ بندہ زیادہ کا مطالبہ نہیں کر سکے گا۔ گواہ وہاں سے بنا لے، گواہ بنا کر پھر یہ وہاں سے چلا جائے۔ اب اس پر بھی غور کرے کہ وہ چیز کتنے دن باقی رہ سکتی ہے۔ ایک دن اگر سبزی نکال سکتی ہے تو یہ اس کو کھا نہیں سکتا، 2 دن باقی رہ سکتی ہے تب بھی نہیں کھا سکتا، جتنے دن وہ سبزی ویسے رہ سکتی ہے خراب نہیں ہوگی، اتنے دن اس سبزی کو، پھل کو رکھ کر اسی ایریے میں بار بار آ کر اعلان کروانا، ان لوگوں سے پوچھنا کہ یار کوئی آیا ہے وہ چیز پوچھنے کے لیے، کسی نے پوچھا، میں اپنا نمبر تمہیں دے کر گیا تھا، یہ 1-2 دن جتنے دن وہ خراب نہیں ہوتی اتنے دن وہاں آ کر پوچھنا اس بندے پر لازم ہے۔ اور اگر اس کو خطرہ ہے کہ اب وہ چیز آگے خراب ہونے کی طرف جا رہی ہے، گوشت مثال کے طور پر مل گیا، قربانی کے دنوں میں کہیے وہ گوشت بھی ملے گا، تو خطرہ ہے کہ خراب ہونے کی طرف جا رہی ہے، تو اب 2 مسئلے ہیں، یہ ذرا توجہ سے سنیے گا۔ اگر وہ بندہ غریب ہے، فقیر ہے، مالدار نہیں ہے، حاجت مند ہے، تو اس کو شرعی طور پر یہ اجازت ہے کہ وہ یہ چیز اپنے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ اگر وہ بندہ آ گیا بعد میں تو وہ چیز اس کو واپس لوٹانی ہوگی۔ اب یہ استعمال تو کر چکا ہے، وہ چیز کہاں سے دے گا، تو اتنی چیز کی قیمت اس کو واپس دینا پڑے گی۔ ہاں اگر وہ بندہ کہہ دے کہ یار میں نے تجھے معاف کیا، بس ٹھیک ہے، تم نے استعمال کر لی، تمہاری اتنی بڑی دیانتداری ہے کہ تم نے چیز اٹھاتے ہوئے گواہ بنا لیے تھے، تو اس کو چاہیے کہ وہ بڑے پن کا مظاہرہ کرے اور اپنی طرف سے معافی دے دے، تو پھر اس کو معافی مل جائے گی۔ اور اگر یہ زیادہ تقویٰ کا مظاہرہ کرے، زیادہ طہارت اور پاکیزگی کا مظاہرہ کرے، تو خود نہ کھائے بلکہ کسی اور غریب کو وہ دے دے، کہے اس کو بھی بتا دے کہ مجھے اس طرح سے چیز ملی تھی، میں یہ تمہیں دیتا ہوں تاکہ میں حساب سے بچ سکوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، میں گزر رہا تھا تو ایک بوڑھیا خاتون وہ ایسے تھوڑا سا جھک کے زمین کی طرف دیکھ رہی تھی، تو میں نے جب اس بڑھیا کو دیکھا، زمین کی طرف دیکھا، تو مجھے زمین پہ کچھ سکے تھیلی کے اندر پڑے ہوئے دکھائی دیے، تو میں یہ سمجھا کہ شاید یہ بیمار عورت ہے،
اس کی کمر کا کوئی مسئلہ ہے، یہ جھک کر اٹھا نہیں سکتی، اس لیے یہ یہاں پہ کھڑی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس نے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کے لیے وہ تھیلی وہاں سے اٹھائی اور اس عورت کی طرف بڑھا دی، یہ کہہ کر کہ لو بی بی اپنی تھیلی پکڑ لو۔ تو وہ آگے سے کہنے لگی کہ یہ تھیلی میری نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کس کی ہے، اب اس کو سنبھال کے رکھو، جس کی ہو اس تک پہنچا دینا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں پہلے مسئلہ سنتا بھی تھا، سناتا بھی تھا، لیکن آج میرے ساتھ پریکٹیکل ہو گیا۔ تو اب جب میرے اوپر یہ مسئلہ آن پڑا کہ میں اب اس کا مالک کہاں سے تلاش کروں گا، فرماتے اس دن پھر میں نے یہ تہیہ کیا، نیت کی کہ آئندہ جب بھی اس طرح کے مسئلہ میں کسی کی ہیلپ کرنے کی سوچوں گا تو پہلے پوچھوں گا کہ یہ تمہاری ہے کہ نہیں ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ وہ تھیلی اٹھانے سے پہلے اس سے پوچھ لیتے، تو آپ فرمانے لگے میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ عورت نامحرم ہے، اس سے ایویں گفتگو کرنا میرے لیے مناسب نہیں، اور میرے غالب گمان میں یہ تھا کہ یہ اسی ہی کی ہو سکتی ہے، اوپر کھڑے اس کو دیکھے جا رہی ہے، جب اٹھا کے دی تو کہتی ہے جس کی ہو اس تک پہنچا دینا۔ فرماتے پھر مجھے بڑی مشکل سے اس کا مالک تلاش کرنا پڑا، خیر کہتے ہیں مل گیا، بہرحال وہ میں نے اس تک وہ چیز پہنچا دی تھی۔ تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے میرے پیارے بھائیوں، اس پہ غور کرنے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھائیں، اپنے بچوں پر غور کریں۔ بچے بعض دفعہ سکول سے وہ چیزیں لے کے آ جاتے ہیں جو اس بچے کی نہیں ہوتی ہیں، پینسل لے آتے ہیں، وہ پینسلوں کو بنانے والے جو ربڑ ہوتے ہیں وہ لے کے آتے ہیں مٹانے والے، کئی مرتبہ تو کتابیں لے کے آ جاتے ہیں یہ بچے، کئی دفعہ یہ جوتے چینج کر کے لے آتے ہیں۔ تو پتہ کرنا ہے اپنے بچوں سے کہ یہ جوتا تمہارا نہیں ہے، ماں کو پتہ ہوتا ہے میرے بچے کا جوتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی خاموش ہو جاتی ہیں۔ پینسل کا، کاپیوں کا، ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے والدین کو، پھر کیوں خاموش ہوتی ہیں؟ پوچھنا چاہیے کہ بیٹا یہ تمہاری نہیں ہے، کیوں لے کر آئے ہو یہ گھر میں؟ تو واپس جائیں، سکول میں اکثر نام لکھے ہوتے ہیں کتابوں پر، وہاں پہنچائیں۔ اس طریقے سے یہ ہمارے بچے کی تربیت اچھی ہوگی، بڑے ہو کر اس کی یہ عادت نہیں بنے گی کہ دوسروں کی چیزیں اٹھاتا پھرے۔